سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نور کی دوسری آیت چل رہی ہے، اسی پر ابھی تفسیر کر رہی ہوں تھوڑی تھوڑی کر کے۔ آیت کو دوبارہ دہرا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئات جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، کہ زانی عورت اور زانی مرد کے لیے 100 کوڑے لگاؤ ان دونوں میں سے ہر ایک کو، اور تمہیں سزا دیتے ہوئے، یعنی کوڑے لگاتے ہوئے کوئی مہربانی نہ پکڑے اللہ کے دین میں، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ اور چاہیے کہ گواہ بناؤ ایک جماعت کو جب تم ان دونوں کو سزا دے رہے ہو اہل ایمان میں سے۔ اس پر آیت کا لفظی بھی میں بیان کر چکی ہوں، ابھی ہم آگے چلیں گے کہ یہ زانی عورت و زانی مرد کی بات ہو رہی ہے، تو زنا ایک بہت بری چیز ہے، یعنی بہت برا راستہ ہے۔ چند لمحوں کی فانی اور جھوٹی مسرت کے لیے انسان اپنی صحت کو کن خطرات سے دوچار کر دیتا ہے، موذی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی لا علاج بیماریاں اس کے نتیجے میں جنم لیتی ہیں۔ وہ عورت جو مرد کی شہوت رانی کا شکار ہوتی ہے، اسے اگر حمل ٹھہر گیا تو وہ کہاں سر چھپائے گی؟ حمل گرانے کی صورت میں وہ اپنی جان بھی کھو سکتی ہے۔ تو مانا کہ ان دونوں نے اپنے کیے کی سزا پائی، دونوں کے لیے سزا مقرر ہو گئی، کسی کے لیے کوڑے اور کسی کے لیے رجم۔ لیکن یہ کہ وہ بچے جو اس طرح پیدا ہوتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ اس ہوسکار باپ نے بھی ان سے آنکھیں پھیر لیں، وہ اپنی اولاد تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور ماں بھی اسے کسی محتاج خانے یا کسی کچرے کے ڈھیر میں چھوڑ کر چلی جاتی ہے، تو نہ ان کو ماں کی آغوش محبت نصیب ہوئی، نہ باپ کا سایہ عاطفت۔ یہ محرومیاں ان کو ورثہ میں کیوں ملی؟ یہ سزا انہیں کس گناہ کی دی جا رہی ہے؟ کیا ان بچوں کے ذہن متاثر نہیں ہوتے کہ ان کو وہ والدین کا سایہ محبت بھی نہ ملا، گھر کا ماحول بھی نہ ملا؟ گھر معاشرے کی بنیاد اول ہے، یہ وہ مضبوط بنیاد ہے کہ جس پر معاشرہ کا محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ اگر یہ بنیاد ہی کمزور ہوگی تو صحت مند معاشرہ کس طرح تعمیر ہوگا؟ اسلام نے جن چیزوں کے بجا لانے کا حکم دیا ہے، ان میں ہماری قوم کا بلکہ ساری انسانیت کا بھلا ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس میں ہماری قوم کا اور ساری انسانیت کا نقصان ہے، کیونکہ یہ دین ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے کوئی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں حلال ہو جائیں یا ان پر مرتب ہونے والے نقصانات ختم ہو جائیں۔ بدکار عورت اور بدکار مرد کے لیے اسلام نے جو سزا تجویز کی ہیں، اس کو مختصر میں عرض کر رہی ہوں۔ مزید معلومات کے لیے آپ مفتیان کرام سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ زانی مرد اور زانیہ عورت کو شریعت نے 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، اور اسی تقسیم کے پیش نظر ان کی سزاؤں میں فرق ہے۔ نمبر 1 ہے غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت۔ نمبر 2 ہے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت۔ تو جب سورہ نور نازل ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ صورتوں میں اس کا ذکر آ چکا ہے،
لیکن تمام تر قوانین نافذ جو ہوئے ہیں یہ سورۃ نور کے نازل ہونے کے بعد ہوئے۔ یہ تمام حکم نافذ ہوئے کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں جو غیر شادی شدہ ہے، اور جو شادی شدہ ہے مرد اور شادی شدہ عورت ہے ان کی سزا یہ ہے کہ اسے رجم کیا جائے، یعنی اس پر پتھر برسائے جائیں۔ کسی بہن نے سوال پوچھا تھا رجم کیا ہے؟ رجم بہن، رجم پتھر کو کہتے ہیں، تو پتھر مارے جائیں، اس پر اتنے پتھر برسائے جائیں کہ وہ مر جائے۔ تو اس طرح یعنی غیر شادی شدہ کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب وہ کس طرح کا کوڑا ہوگا آگے چل کے بیان کریں گے۔ اور شادی شدہ جو ہے اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے تا وقت یہ کہ وہ مر جائیں۔ ان کو مطلب کہ رجم کرتے ہوئے اتنا مارنا ہے کہ وہ مر جائیں، اور جو غیر شادی شدہ ان کو مارا نہیں جائے گا، 100 کوڑے لگائے جائیں گے، ان کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب نے اپنے اپنے عہد خلافت میں شادی شدہ زانی مرد اور زانیہ عورت کو جو ہے وہ سزا دی ہے، رجم کیا ہے، یعنی رجم کی سزا ان کو دی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے، کیونکہ یہ ابھی اس کی بات ابھی چل رہی ہے تھوڑی، تو میں تھوڑے ہی ٹائم پر انشاءاللہ اگلی قسط میں اس کو کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ معاف فرمائے۔